اب میں کچھ اشعار پڑھوں گی، اور جس بڑی شخصیت کے یہ اشعار ہیں، اللہ کرے کہ میں کبھی مطلب ان کے ساتھ اس شعر کہنے والے جو ایک فریضہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جسٹس کر پاؤں، کیونکہ وہ شعر کہتے بھی کمال تھے اور جو ان کا انداز تھا وہ بھی کمال تھا۔ یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے، یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے، خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے۔ شفا، اب مجھے سمجھ آئیے کہ آپ کا شاعری کرنے کا بریک سے پہلے اتنا دل کیوں کر رہا تھا، بس، اور آپ نے ناظرین کو ہنٹ بھی دے دیا ہے کہ ہم اب جو گیسٹ کی آپ بات کہہ رہی تھی بریک سے پہلے، وہ گیسٹ کون ہوں گے۔ بات کرتے ہیں، وزارت اطلاعات نہ صرف حکومت کی ترجمان ہے بلکہ ریاست کے چوتھے ستون یعنی میڈیا کی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد اس وزارت کے قلمبردان 3 مرتبہ جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے فواد چودھری، پھر فردوس عاشق اعوان، اور اب یہ قلمدان سینیٹر شبلی فراز کے پاس ہے۔ سینیٹر شبلی فراز اس اہم ذمہ داری کو کس طرح نبھا رہے ہیں؟ شبلی فراز صاحب ایک انتہائی سینئر اور منچے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ ملکی معاملات پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے وزارت اطلاعات میں کیا نیا کیا ہے اور ان کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں، ان تمام معاملات پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں جن پر گفتگو کریں گے، ان کی موجودگی کا ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور ہم شاعری پر بھی بات کریں گے۔ شاعری پر تو یقیناً بات ہوگی، وہ تو لازم و ملزوم ایک پہلو ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز۔ شبلی فراز صاحب بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو سر، بڑے عرصے بعد آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، بہت شکریہ، لیکن اعزاز کی بات ہوتی ہے جب بھی آپ آتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر جی، اللہ کا شکر۔ اتنے بھاگ دوڑ کے بعد جو ہے تو وقت پہ پہنچنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا سر، ایک سوال، چلیں سیاسی گفتگو باقی ساری چیزیں بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، اتنی بڑی قداور شخصیت کی اولاد ماشاءاللہ، اور بہت بڑا نام شاعری میں انہوں نے بنایا، سیاست میں آپ نے قدم رکھا، شاعری سے کوئی شغف؟ دیکھیں، شاعری سے تو شغف وراثت میں ملی ہے، بالکل، تو ظاہر ہے کہ شاعری کے تو اپنا ایک وہ شاعری آپ کو بنیادی طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے یا ایک چیز کو انجوائے کرنے کے لیے صرف نہیں ہوتی ہے، اس میں جو ہے تو بڑے سالڈ اور بڑے پورٹنٹ قسم کے میسیجز ہوتے ہیں۔ بالکل، اب جو ایک شعر انہوں نے فراز صاحب کا پڑھا کہ آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، اب مطلب ہے کہ اس کی آخری لائن تو کمال ہی تھی نا، ہم اتنے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے، تو وہ یہ اس میں بڑے پروفاؤنڈ قسم کے میسیجز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو 10 کتابیں پڑھنے کے بعد شاید سمجھ آئے، وہ آپ کو 2 مصروں میں بیان کر دیے جاتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے ان شاعری اور یہ جو بھی ادب ہے اس کو ہم نے زندگی سے جوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ادب برائے تفریح نہیں ہونے چاہیے، بٹ ادب برائے اصلاح، گائیڈنس، آپ کو جو ہے تو وزڈم ملتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے شاعر ہیں ان کے آپ اگر پڑھیں تو وہ زندگی کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس لحاظ سے اس کو پڑھنا چاہیے، بیکاز اس میں بڑے بہت ہی احمد فراز صاحب ویسے کس کے شاعری کو زیادہ پسند کرتے تھے اپنے علاوہ؟ خود تو وہ کمال ہی کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ کس کو پڑھنا پسند کرتے تھے؟ شاعر تھا وہ تو شاعر الشعراء غالب تھا، اسد اللہ خان غالب۔ لوکلی وہ اپنے جو سینئرز تھے اس میں وہ فیض صاحب کو پسند کرتے تھے۔ جی صحیح۔ تو آپ کو کتنی مرتبہ اس بات پہ، مطلب ٹھیک ہے آپ تو ظاہر ہے آپ کی سے بھی جب بات ہوئی پہلی مرتبہ بھی جب ہم ملے تو یہ پتہ چلا کہ آپ انہی کہ مطلب فرزند ہیں، لیکن جب ایک اتنی بڑی قداور شخصیت سے آپ کی نسبت ہوتی ہے اور جس نے اپنے لیے ایسا نام بنایا ہو اور سیلف میڈ ایک طرح سے، تو ان کے ساتھ جسٹس کرنا یا کبھی اس چیز پہ پریشر ہوتا ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور میں نے ان کے نام کو آگے لے کر جانا ہے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے؟ اب تو سیاست میں آپ ہیں، حکومت میں ہے تو وہ تنقید بھی بہت ہوتی ہے، ظاہر انفارمیشن منسٹر ہے تو اس کا بولنے کا کام ہے، تو وہ پریشرز، انزائٹی؟ بالکل، دیکھیں جہاں تک کہ نام کو آگے لے جانے کا تعلق ہے تو فراز صاحب کی شاعری ان کے نام کو آگے لے کے جائے گی، ان کی اولاد ان کو نہ لے جا سکتی ہے، اور نہ اب آپ دیکھیں غالب کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، بالکل، لیکن غالب آج تک موجود ہے اور آگے بھی رہے گا، تا وقت موجود رہے گا۔ ہاں یہ پریشر ضرور ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ حق بھی بنتا ہے۔ مجھے تو اس بات پہ انتہائی فخر ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے اس کا یہ نہیں ہے میں جو بھی کر لوں میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ یس یہ پریشر ہوتا ہے، لوگ آپ کا جو، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا آپ موازنہ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ حالانکہ وہ بھی غلط ہوتا ہے، ویسے وہ غلط ہوتا ہے اس لیے کیونکہ وہ ایسی قداور شخصیتیں تو روز پیدا نہیں ہوتی ہیں، تو مجھے اپنے ہی اگر میرٹ پہ دیکھا جائے اس پہ جج کیا جائے تو اچھا ہوگا، لیکن آئی ڈونٹ بلیم اینی بڈی، بیکاز یہ قدرتی وہ ہے
بات ہے کہ اگر آپ کسی کی اولاد یا کسی کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کمپیئر کیا جاتا ہے. تو میں اس میں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تو بالکل فیل ہوں اس میں. وہ مقابلہ میں کر ہی نہیں سکتا اور نہ مجھے کرنا کی کوشش بھی کرنی چاہیے. بالکل صحیح. تو سیاست میں آنے کا خیال اور سوچ یہ کیسے پیدا ہوئی؟ دیکھیں یہ میں بالکل میرا ایک جو پس منظر اگر آپ نے میری سی وی دیکھی ہو تو مجھے زندگی میں بڑا خوش قسمت رہا ہوں کہ مجھے زندگی نے مختلف اپرچونیٹیز دی ہیں. ایئر فورس سے لے کر پھر پائلٹ، پھر سول سروس، پھر بینکر، پھر اس کے بعد پالیٹیشین. بڑا وائڈ ہورائزن میں آپ نے. بالکل. تو مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا، کچھ اس کو کہیں گے کہ یہ ایک اپرچونیٹیز ہیں جو مجھے ملیں. تو میں جب واپس یہاں پہ آیا، میں بینکر تھا اور میں باہر میری پوسٹنگز تھیں، تو مجھے یہی تھا کہ ملک کا ہمیشہ رہتا تھا. اور پھر مجھے یاد ہے کہ جب خان صاحب نے پارٹی فارم کی 1996 میں، تو مجھے یاد ہے اکانومسٹ میگزین پڑھ رہا تھا اور اس میں نے یہ خبر پڑھی تو ادھر ہی میں نے کہا یہ میرا لیڈر یہ ہے، فیصلہ کر لیا میرا لیڈر یہ ہے اور اسی کو وہ. تو اس وجہ سے ورنہ سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ کہ میری فیملی پولیٹکس میں ہے. میرے چچا تھے وہ پیپلز پارٹی میں اور کافی انہوں نے وہ کیا، اپنے مختلف عہدے سنبھالے ہیں. میں نے بھی ایم پی اے بھی رہے، اسپیکر بھی رہے، سینیٹر بھی رہے، گورنر بھی رہے، وزیر بھی رہے. تو ایک بڑا ان کا ایک وہ تھا. لیکن چونکہ میں میں اسٹوڈنٹ لیڈر ضرور تھا، پشاور یونیورسٹی میں کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ بھی تھا. اس کے بعد سیاست سے کوئی نہیں تھا. لیکن یہ کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے. اور میری طرح کے اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کیا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی خان صاحب کی وجہ سے. بیکاز وہ ایک انسپریشن، وہ ایک ایسے ہماری جو ایک نارمل جو سیاست ہے جس میں کہ آپ اقتدار برائے اقتدار لیتے ہیں، یہ اقتدار میں آنے کا ایک کٹھن سفر جو کہ 22 سال انہوں نے طے کیا، اس بات کی کمٹمنٹ کا اظہار کرتا ہے کہ آپ کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں، آپ کو جو ہے تو سفر جاری رکھنا چاہیے اور کامیابی آپ کی قدم چومے گی. اب ہماری یہی خواہش ہے اور اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دے دیا ہے. تو ہم پہ ذمہ داری بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑی عائد ہو گئی. بہت زیادہ ذمہ داری ہے. اب آپ تو پوری ٹیم کا فیس ہیں بیسیکلی، پوری کیبنٹ کا، پوری گورنمنٹ کا فیس ہیں شبلی فراز صاحب. اس سے پہلے آپ جب سینٹ میں مین پوزیشن پہ تھے، لیڈر آف دی ہاؤس تھے، تو وہ کام زیادہ مشکل تھا یا یہ انفارمیشن منسٹری اور پھر ہر چیز بتانا، ہر چیز پہ مطلب آن ٹاپ آف ایوری تھنگ ہونا کہ بھائی پتہ ہو، موبائل ہر وقت آپ کا بجتا رہتا ہوگا، کتنا مشکل ہے انفارمیشن منسٹری یا وہ زیادہ مشکل تھا؟ دیکھیں لیڈر آف دا ہاؤس ہونا، اس کے ہر عہدے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اس میں گو کہ اتنی مصروفیت نہیں تھی جو کہ اس عہدے میں ہے، لیکن اس کا اپنا ایک سنبھالنے کا اور اس کو آگے لے کے چلنے کا، اسپیشلی جب آپ مائنورٹی میں ہوں اور حکومت میں ہوں لیکن یٹ یو آر ان مائنورٹی پارٹی، تو لیجسلیشنز وغیرہ پہ پش کرنا، کام کرنا، پی آر کرنا، لابینگ کرنا، ہر قسم کی چیزیں وہ تھیں. لیکن یہ جو ہے تو بہت ہی جسے کہتے ہیں فاسٹ موونگ ہے اور بڑی چیلنجنگ ہے. لیکن اب خان صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے تو میں اپنی بھرپور جو بھی میرا زندگی کا تجربہ ہے، جو بھی میں مختلف جگہوں پہ رہا ہوں، میں اس کو اب یہ میرا ٹائم ہے. بیکاز دیکھیں بڑا اہم ہے، حکومت ہمارے نے بہت کچھ کام کیے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ کام نظر نہیں آتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس کو پروجیکٹ نہیں کیا گیا. شاید کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو زیادہ پروجیکٹ کرتے ہیں اور جس کام کے لیے وہ ہوتے ہیں اس کو نہیں کرتے. تو میری یہ پرائیورٹی میسج تو نہیں دے رہے. نہیں میں یہی کہتا ہوں کہ اس کی نتیجہ یہی ہے نا کہ اگر آپ نے کام بھی کیا ہو اور وہ لوگوں تک بھی نہ پہنچ سکو تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم گیپ سم ویئر. ٹھیک ہے، تو اس کو اب کرنا ہے کہ جی ہم جتنے بھی ہماری گورنمنٹ نے انیشیٹوز لیے ہیں جو کہ ایسے ہیں جو کہ پوری آپ کو جس کے دور رس نتائج ہوں گے. یعنی آپ اسٹرکچرل چینجز کر رہے ہیں، آپ اداروں کو کھڑا کر رہے ہیں. آپ جتنے بھی اس ملک میں دیکھیں نا کافی مافیاز پنپ گئے ہیں، ان کو ٹیک آن کرنا، ان کو چیلنج کرنا، ان کو چینج کرنا، یہ سارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو عوام سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو اور وہ آپ کو ہم یہ ضرور یقین دلاتے ہیں کہ عمران خان آنیسٹ بھی ہے، عمران خان اس ملک کے لیے صرف سوچتا ہے اور وہ ڈرتا نہیں ہے. تو یہ واحد بندہ ہے جو اس ملک میں جو ایک اسٹیبلش جس کو ہم اسٹیٹس کو کہتے تھے اس کو یہ ڈیمولش کر سکتا ہے. بیکاز کمٹمنٹ ہے نا
देखिए 22 साल एक शख्स जिसकी पार्टी 10 बंदों से शुरू हुई, कभी 20 हो जाएं, फिर कभी 15 हो जाएं, फिर कभी 25 हो जाएं, कभी 2 हो जाएं, तो इस चीज़ के लिए एक बहुत बड़ी कमिटमेंट चाहिए। लेकिन ये जो आपने बताया कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, इमरान खान साहब इदारों की बात करते थे कि इदारे तबाह हुए हैं, उनको खड़ा करना है। अब ये इदारे खड़े करने में तो वक्त लगता है, और जाहिर है ये ऐसा नहीं है कि शिबली साहब आ जाएंगे और बताएंगे हमने इदारा ठीक कर दिया, ये टाइम लगता है और ओवर द ईयर्स का ये मैटर है। तो ये तो 5 साल में भी अगर होगा तो बड़ी एक अचीवमेंट होगी। तो ये कैसे आप लोगों को ये समझाएंगे कि ये इदारा इतने हद तक बेहतर हो गया है और इतने हद तक अभी होना बाकी रह गया है? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक कि जी देखें, बेस लाइन हमेशा इसलिए जब हम बात करते हैं तो कि ये लोग कहते हैं कि जी देखें ये हर बात पिछली हुकूमत पे डालते हैं। मकसद ये है कि हम एक बेस लाइन आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ से हम शुरू हुए थे, यानी इन हालात में हम शुरू हुए थे, तो आप उसकी प्रोग्रेस उसके मुताबिक देखें। देखें ना जो चीज़ें बड़ी हुई हैं, आप देखें ना जो पाकिस्तान बना उसके बाद, चले हम बहुत पीछे नहीं जाते हैं, हम अगर पिछले 10-15 साल ले लें उसमें हम देखें कि जी कहाँ पे वो थे, फिर कहाँ पे वो ले आए, इकॉनमी कहाँ पे थी, कर्जे कहाँ पे थे, कहाँ पे वो ले आए। तो ये रिमाइंड करना ज़रूरी है कि लोगों को पता चल सके कि जी ये सफ़र मैंने ये यहाँ से यहाँ तक शुरू नहीं किया, ये इसमें जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भी आपने फैक्टर इन करना है। तो इसलिए इसमें आपको जो नज़र आएगा वो इंशाल्लाह हमारी 5 साल की हुकूमत में, बिकॉज देखें खान साहब खुद 18 से 20 घंटे काम करते हैं, मतलब ही इज़ वर्किंग राउंड द क्लॉक, 2-2 बजे तक मैंने उनको देखा हुआ है, वो बिज़ी होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, वो है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा है। ये इसमें ज़रूरत तो खैर शायद मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, मतलब है कि बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है। तो उसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज इदारे जब फाल हो जाएंगे ना जी, मुल्क जो है ना वो इदारे चलाते हैं, मुल्क इंडिविजुअल्स नहीं चलाते। हम क्या देखते हैं और मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर एक दिन में आता है, दूसरे में चला जाता है, मुल्क जो है तो चलता रहता है। लेकिन ये आप देखें कि बावजूद इसके कि ये जो करंट क्राइसिस थी, जो कि कोरोना की पेंडेमिक थी, ये कितना बड़ा क्राइसिस था, इसने बड़े बड़े इस्टेब्लिश मुल्कों को हिला के रख दिया, उनकी इकोनॉमीज़ को, उनके पूरे सोशल स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया। हेल्थ सेक्टर हमने जी देखें, ये तो आप हमें क्रेडिट दें कि किस उससे बावजूद क्रिटिसिज्म के एक हिकमत अमली बनाई प्राइम मिनिस्टर ने, हुकूमत ने, और उस पर अब अल्लाह का फजल है कि देखें कारोबार भी निस्बतन चल रहा है और लोगों की जो जान है वो भी उसमें है। और हमने तकरीबन अपने हमसाए मुल्कों को हम देखें, दाएं बाएं देखें, तो हमारी उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये एक ऐसा मुल्क था, ये एक ऐसा पेंडेमिक थी जिसने कि पूरी दुनिया को हिला के रखती है। बड़े बड़े मुल्क, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह के फजल से ना आपको चीज़ों की कमी महसूस हुई, ना महंगी ऊपर हुई नीचे हुई होंगी, वो भी लोग जो है आपको पता है रोज़ों में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, रोज़ों में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह के लोग भी हैं, तो बदकिस्मती से तो ये एक हमारी एक नेशनल कमिटमेंट होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे पैंडेमिक में हमने 2 चीज़ें देखी जो हमें बड़ी वाज़े तौर पर नजर आई। एक तो ये कि हमारा वाकई सेहत का निज़ाम, मतलब अटमोस्ट जो प्रायोरिटी पे होना चाहिए वो सेहत का निज़ाम, और दूसरा एजुकेशन, क्योंकि हमने ये भी देखा कि आवाम भी मानने को तैयार नहीं थी। हम केपी के गाँव देहातों में कहीं चले जाए तो वो कहते हैं मड़े प्रेक दादा ई सब नश्ता, तो वो भी कहते हैं। और पंजाब में भी यही सूरत हाल है, इंटीरियर सिंध में भी आ जाए, इवन शहरों में, इस्लामाबाद से बाहर आप निकलें, इस्लामाबाद में तो फिर क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक और तरह की जेंट्री में अगर उसको कह दूं कि वो रहते हैं, उनको फिर थोड़ी बहुत समझ है। इसके अलावा पाकिस्तान में निकले तो आवाम को समझ नहीं आ रही थी, मास्क नहीं लगाते थे, सैनिटाइज नहीं करते थे। तो एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 चीज़ें हैं जिनका हमें पता चला कि बिल्कुल। देखिए क्राइसिस में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। अब इस क्राइसिस में हमें ये भी पता चला कि हमें किस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब देखें एक एहसास प्रोग्राम जो कि इतना है, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ऐसा प्रोग्राम नहीं आया जिसने कि इतने ज़्यादा उसकी आउटरीच और इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से किया हो। फिर अब हम जो है तो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। कल भाषा डैम हुआ, तो देखिए अच्छा भाषा डैम पे तो वो कहते हैं कि वो क्रेडिट हमें दें, नून लीग वाले कहते हैं हमें दें, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमें दें। नहीं, उनकी अगर बस हो तो उनको तो हम क्रेडिट दे देते, वो तो ये कल यही कहेंगे एहसन इकबाल कि जी ये पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने नहीं बनाया था, हमने बनाया था। वो तो हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं। रावी प्रोजेक्ट जो है, रावी सिटी जो है, और जो है ये तो देखें ये असल चीज़ होती है कि बल्कि इनसे तो हिसाब लेना चाहिए कि आपके दौरे हुकूमत में ये चीज़ क्यों नहीं शुरू हो सकी। हमने तो ये नहीं कहा कि ये हमने आज हमने इसको कंसीव भी किया और इसको हम ले आए। ये तो अगर इतने अरसे से पड़ा हुआ था तो इनको तो इस बात की निदामत होनी चाहिए कि ये काम एक था, उसको ये शुरू नहीं कर सके।
ہم آئے ہیں, ہمیں 20 مہینے ہوئے ہیں اور ہم نے ایک کام شروع کر دیا, آن گراؤنڈ شروع کر دیا. حساب کی آپ بات کر رہے ہیں, اپوزیشن ڈیفینیٹلی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں تنقید کرتی ہے, کچھ ایشوز جینون بھی ہوں گے, کچھ بنائے بھی جاتے ہیں. اب اپوزیشن کی جانب سے مناظرے کا ایک چیلنج کیا جاتا ہے, تو گورنمنٹ کیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو پلیٹ فارم بتا دیں, بلکہ شفا ہم بھی پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں, اور پوری قوم چونکہ ہم نے اب دیکھ لیا ہے کہ ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا جس میں کہ آج ہم گھرے ہوئے ہیں. اگر یہ گزشتہ حکومتیں عوام کے مینڈیٹ پہ جو آئی تھیں سپوزٹلی, تو انہوں نے اگر عوام کی حالت بہتر نہیں کی ہے, انہوں نے اگر ادارے تباہ کیے ہیں, بنائے نہیں ہیں, تباہ کیے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ بھی نہ کرنا, ایک ہوتا ہے اس کو اپنے کودال لے کے اور اس کی دیواریں گرائیں, خود گرائیں. وہ انہوں نے گرائیں. انہوں نے سفارشوں پہ لوگ رکھے, لائلٹی کی بیسس پہ ٹاپ اداروں کی وہ ہوتی تھی. آپ دیکھیں کہ ادھر پیپلز پارٹی تھی, وہ کہتی تھی ہم روٹی کپڑا مکان. لیکن وہ سول ایویشن اتھارٹی کا بھی لیٹر آیا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی فیک پائلٹس اور کوئی فیک لائسنسز والا معاملہ نہیں ہے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہ سارے اداروں کے کام ہوتے ہیں. جب ادارے پرفارم نہیں کریں گے تو اس قسم کی چیزیں ہوں گی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جلد از جلد, دیکھیں ہمیں سول سروس کا سب چیزیں انہیریٹڈ ملی ہیں نا. اب اگر ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, سول سروس کو بھی بالکل اس کو بہت بڑی ضرورت ہے. ہماری سول سروس کا وہ معیار نہیں رہا جو کہ تھا. اسی طرح جتنے بھی اور ادارے ہیں جو کہ خاص طور پہ پبلک سروس ڈیلیوری میں وہ ہوتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں, ہمارا پہلا چیلنج یہی ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں, ہم پہلی دفعہ ہماری حکومت کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, لیکن ہم آئے, شروع میں کرٹیسزم ہوا, پھر آپ نے دیکھا کہ ہماری کئی چیزیں ٹھیک ہے. اب آپ بی آر ٹی کو اٹھا لیں گی, نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں غلطیاں بھی ہم نے کی ہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی بدنیتی نہیں شامل تھی, نہ اس میں کوئی کرپشن شامل تھی. اب یہ ادھر ہم نے حکومت کی, ادھر ہم نے لیجسلیشن کی, اسی وجہ سے سٹیبل ہیں آپ لوگوں کی طرف, خیبر پختونخوا نے ہمیں دوبارہ زیادہ میجورٹی کے ساتھ ووٹ دیا. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں گے 1 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جی بالکل آپ یہ دوبارہ پلے کیجئے گا 1 سال بعد. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں وہ ایک چیز لگتی ہے کہ اپوزیشن خود حزب اختلاف جو ہے وہ اختلاف کا شکار ہوتی ہے, اکثر ہمیں پتہ چلتا ہے. تو آپ لوگوں کی طرف سے خان صاحب پھر کیوں کہتے ہیں کہ -1 اور اس قسم کی باتیں؟ ان کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی از عمران خان. بالکل نہیں, اس میں تو کسی کو غلط فہمی ہونی چاہیے. تو پھر خان صاحب کیوں اس کی نہیں, وہ تو خان صاحب نے تو وہ جو اپوزیشن ہے نا, وہ بیسیکلی ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتی ہے. تو اس کو جو ہے تو انہوں نے ایڈریس کیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ہم سارے یعنی ہم تو ساروں کو پتہ ہے, یعنی 95% لوگ ایسے ہیں جو کہ آج عمران خان کی وجہ سے جہاں بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں, بشمول میرے. تو اس میں تو کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اپوزیشن کا بیسیکلی ان کے پاس کچھ ہے نہیں, ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, ان کے پاس ایکسپلینیشنز نہیں ہیں. اچھا, وہ ان کی ایک طرف سے یہ بات بھی آتی ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف اس وقت کوئی ایجنڈا نہیں ہے, اس لیے وہ جے آئی ٹی رپورٹیں کھیل رہے ہیں. انہیں کہیں جے آئی ٹی تو یہ تو ایک شوگر, پاکستان کے کتنے 99% عوام شوگر استعمال کرتے ہیں. جس طرح سے ان کا خون چوسا گیا, جس طرح کی حکومت کے ساتھ ٹیکسز میں کسانوں کو الگ لوٹا گیا, تو یہ تو وہ اس کی طرف ایک اب آرگنائز ہو رہا ہے, اس کی طرف اس ایڈریسل کو کہ کیا وہ چیزیں کی جائیں جو کہ یہ کر رہے تھے, جس میں کی وجہ سے یہ غیر قانونی منافع بنا رہے تھے. آپ سے میں پوچھوں اس کا کوئی آؤٹ کم نکلے گا؟ کس کا جی؟ عزیر بلوچ جے آئی ٹی جو ہے. دیکھیں عزیر بلوچ جے آئی ٹی کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک جوڈیشل انکوائری ہوئی تھی, یہ تو سندھ حکومت کی کارکردگی پہ, اور جو انہوں نے جو وہاں پہ قتل و غارت, جو وہاں پہ لوٹ مار جو بھی ہوئی, اس سلسلے کی یہ تھی کہ یہ ایسوسیٹ تھے, یہ حکومت PPP کی حکومت تھی, ہماری تو نہیں تھی. تو اب اس کو جو ہے تو منطقی ہے جان تک تو پہنچنا چاہیے. دیکھیں جے آئی ٹی جس طرح ہم کر رہے ہیں, ہم نے شوگر کی اس کو ہم منطقی انجام تک لے جا رہے ہیں. وہ ٹائم لائنز ہم نے ایکشن میٹرکس بنائی, اور ہم نے جو متعلقہ ادارے تھے ان کو ہم نے دیا کہ اس کو کریں. مقصد صرف یہ تو نہیں ہے, اور پھر اس کو چھپانا, یہ تو چھپا رہے تھے, یہ تو ہمارے اس علی زیدی کے پریشر پہ انہوں نے اس کو ریلیز کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے شبلی فراز صاحب, آپ نے وقت نکالا.